أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلندتر صلوات پڑھنے ہیں. قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ ملک کی 12ویں آیت مسلسل آپ کی خدمت میں تلاوت کر رہا ہوں. میں نے گزارش آپ کی خدمت میں یہ پیش کی کہ اگرچہ یہ آیت اور اس کا مضمون بہت آسان اور سادہ معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ قرآن کی آیت ہے. قرآن مجید کے ہر مضمون میں بے انتہا تہداری اور معنوی ابعاد میں کثرت اور تنوع پایا جاتا ہے. سورہ مبارکہ ملک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ سورہ مبارکہ ملک دیوان وحی الہی کا وہ قصیدہ ہے جسے میں قصیدہ امام ثانی عشر کہتا ہوں. قصیدہ امام غائب عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اب ظاہر ہے آپ میں سے ہر ایک کو تعجب ہوگا کہ یہ کس طرح. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد والا. آج اس سلسلے مجالس کی آخری مجلس ہے. مطالب ذہن میں بہت زیادہ ہیں اور وقت آپ کے پاس بہت کم ہے. تو بس ایک ایک جملے اور ایک ایک فقرے میں ایک ایک مجلس پڑھتا ہوا آگے بڑھوں گا. ٹھیک ہے نا؟ ایک جملہ اپنا پرانا یاد دلا دوں آپ کو کہ یہ قرآن مجید ایسی صنعت میں نازل ہوا ہے کہ پہلی نگاہ میں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ از اول تا آخر حمد باری ہے، یعنی قصیدہ توحیدیہ ہے. اور ہے ہی ہے اس لیے کہ قرآن مجید کا مستقل خاص موضوع توحید ہے. لیکن اسی قرآن کو پھر ایک نگاہ ڈالیے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ نعت مصطفیٰ ہے. شروع سے آخر تک پیغمبر کی نعت ہے. پھر اسی قرآن پہ نگاہ ڈالیے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو اہل بیت پیغمبر کا قصیدہ ہے، شروع سے آخر تک. یہ ہے اس قرآن کی صنعت. تو قرآن مجید کی تہداریاں معرفت کی نگاہ سے دیکھیں یا شریعت کی نگاہ سے دیکھیں یا حکمت و فلسفے کی نگاہ سے دیکھیں تو بے کراں ہیں.
کلام الہی ہے یہ کلام الہی. جس طرح اللہ کی ذات پاک بے کراں ہے اسی طرح اس کے کلام کی وسعت بے کراں ہے. کسی اور کا کلام تھوڑی ہے، اللہ کا کلام ہے. یہ جو ترجمے ہمارے آپ کے سامنے آتے ہیں ان ترجموں سے کچھ بھی حق نہیں ادا ہو پاتا قرآن کا. اب اسی آیت میں ٹھہر کے غور کرنا شروع کیا تو پہلے تو خشیت کی بات سامنے آئی، خوف کی بات سامنے آئی، خوف کے مراتب سامنے آئے. اس کے بعد ضمناً یہ بات سامنے آئی خوف ہے کیا اگر ہمارے اندر وجود رکھتا ہے، اور وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے ہی تو پیدا کیا ہے، کسی اور نے نہیں. تو وہ ہمارے لیے ایک ضروری عنصر ہوگا، ضروری عنصر ہوگا، اور کہیں نہ کہیں ہماری شخصیت اور ذات و صفات کی تعمیر میں اس کا ایک رول ہوگا. تعمیر میں جب آپ کی شخصیت کی تعمیر ہوگی تو اس خوف کو بھی داخل ہوگا. لیکن صرف خوف تنہا نہیں، خوف کے مقابل میں ایک چیز ہے اور وہ ہے رجا، امید. جہاں ہماری فطرت میں بعض چیزوں کا خوف ہے وہی بعض چیزوں کی امید ہے. جہاں بعض چیزوں کا خوف ہے، بعض چیزوں کی امید ہے، وہیں بعض چیزوں سے محبت ہے. جہاں بعض چیزوں سے محبت ہے وہیں بعض چیزوں سے وحشت ہے. ہمیشہ معشوق و محبوب سے محبت ہوتی ہے، رقیب سے وحشت ہوتی ہے. وہ متوازن تھوڑی ہوگا انسان جو رقیب سے وحشت نہ کرے. لیکن یہ سب ایک ایک جملے ہیں جس میں غور طلب ہے مسئلہ. پھر بات یہاں تک پہنچی کہ یہ سب اپنی جگہ، لیکن سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ ہے معرفت اور علم. اگر علم نہیں ہے، معرفت نہیں ہے تو ہم کسی بھی صورت سے حیوانی سطح وجود سے بلند ہو کر انسانی سطح وجود میں جگہ نہیں بنا سکتے. سب سے ضروری چیز ہے علم. ٹریننگ الگ ایک چیز ہے. آپ جانور کی بھی ٹریننگ کر سکتے ہیں، لیکن ٹریننگ کے بعد جانور جانور ہی رہتا ہے، انسان تو نہیں بن جاتا. آج کل دنیا کے بہت سے انسٹیٹیوشنز میں ٹریننگ پہ زور زیادہ ہے. نالج، وزڈم، بصیرت اور علم اس کی باتیں کم ہوتی ہیں، ٹریننگ زیادہ ہوتی ہے. ایک خاص ڈسپلن کی ضروری باتیں سکھا دی جاتی ہیں اور ٹریننگ ہوتی ہے تاکہ آپ اس دنیا کے سرمایہ داروں کی مشینری کا پرزہ بن سکے. اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ اپنی اس حیثیت پہ کتنے راضی ہیں اور کتنے راضی نہیں ہیں. میرا تو خیال ہے آپ کو راضی ہونا نہیں چاہیے، مگر ظاہر ہے کہ یہ عام ٹرینڈ کے خلاف بات کہہ رہا ہوں میں. جتنے بڑے بھی آپ دنیا طلب ہوں، مگر یہ یاد رکھیے آپ کو مغربی سرمایہ داروں کی سرمایہ کاری کی مشین کا پرزہ نہیں بننا چاہیے. اپنی اس مقدر پہ راضی ہونے کا آپ کو حق نہیں ہے. دیکھیے کاش یاد آ جائے، مجھے اپنے بھی تو شعر نہیں یاد آتے بعض وقت، تو میں ایک بات عرض کر سکوں آپ کے سامنے اور عرض کر کے آگے بڑھوں. اور وہ غالباً اس طرح سے تھا کہ کتاب فطرت کے ہر ورق پر، کتاب فطرت کے ہر ورق پر نصاب تحریر ہے خودی کا. کتاب فطرت کے ہر ورق پر نصاب تحریر ہے خودی کا.
کتاب فطرت کے ہر ورق پر نصاب تحریر ہے خودی کا، فریب باطل سے بچ کے جینا یہی ہے اعزاز آدمی کا۔ فریب باطل سے بچ کے جینا یہی ہے اعزاز آدمی کا۔ خدا کے بندوں کو حق نہیں ہے، خدا کے بندوں کو حق نہیں ہے کہ ظلم کہ بیعت ظلم و جبر کر لیں۔ خدا کے بندوں کو حق نہیں ہے کہ بیعت ظلم و جبر کر لیں۔ چلو چلیں مصر کربلا میں، خدا سے سودا کریں خودی کا۔ چلو چلیں مصر کربلا میں۔ میں یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ چلو چلیں کربلا کے بن میں، میں نے کربلا کا بن یہاں نہیں کہا، چلو چلیں مصر کربلا میں، چونکہ مصر کے بازار میں یوسف کا سودا ہوا تھا۔ چلو چلیں مصر کربلا میں، خدا سے سودا کریں خودی کا۔ ہمارے اور آپ کے مولا معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تم اپنی قیمت پہچانو، تمہاری قیمت جنت سے کم کچھ نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ جنت سے کم آپ کی قیمت نہیں ہے۔ واضح ہے بات؟ تو اب آپ کو جنت میں اپنی قیمت میں چاہیے، یا یہ دنیا کی جو یہ ملٹی نیشنل کمپنی ہے اور وہ کمپنی ہے اس میں آپ کے شیئر ہو جائیں، یا آپ مطلب وہ سب تو لینگویج ہمیں آتی بھی نہیں۔ مغربی سرمایہ دارانہ نظام کے پرزے کے طور پر رہنا چاہتے ہیں، یا اپنی قیمت میں جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اگر جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ معمولی ٹریننگ وغیرہ پہ انحصار نہ کیجیے گا، وہ علم حاصل کیجیے جس کا ظاہری تحریری ظرف قرآن ہے اور جس کا حقیقی ظرف محمد اور آل محمد کی ذوات مقدس ہے۔ اب میں نے عرض کیا تھا کہ جب آپ علم حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے تو ملک کے وجود کا ہر طبقہ، ہر حصہ، ہر علاقہ روشن ہونا چاہیے۔ خواہش ہوگی آپ کے اندر۔ ایک بچہ اسکول جاتا ہے اور جیسے جیسے اس کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ جو ملک نہیں بھی دیکھے ہیں اس کے بارے میں گھر بیٹھے بھی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے کسی سے سن لیا امریکہ، ماں باپ سے پوچھے گا امریکہ کیا ہے، کہاں ہے، کتنا بڑا ہے، امریکہ کا کیپٹل کون سا شہر ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ جو سنے گا اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ کوشش آپ کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ اور اسی لیے ایک جوان نے ہم سے کہا کہ آپ بتائیے کہ ہم سنتے ہیں برزخ، آپ بتائیے برزخ کیا ہے؟ اس لیے گفتگو کل برزخ تک پہنچ گئی تھی۔ اس وقت ہم جہاں جی رہے ہیں یہ دنیا مادی ہے، ظاہری ہے، خاک نائے دہر، یہ فزیکل ورلڈ۔ یہاں کی دنیا ایک خاص دنیا ہے، اور جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، سورج کی روشنی اور چاند کی روشنی اور ستارے اور کہکشائیں اور یہ خاک، یہ زمین اور یہ سمندر، جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سب ایک کائنات بنائی گئی آپ کے وجود مبارک کو
ایک خاص آزمائش سے گزارنے کے لیے. آپ کے وجود کو ایک آزمائش سے گزارنے کے لیے. اور آپ سے مطالبہ کیا ہے؟ کیسی آزمائش؟ کیا چاہیے آپ سے؟ مطلوب کیا ہے؟ اب ایک لمبی چوڑی فہرست سامنے آ جائے گی. ایمان لاؤ، خدا پر ایمان، رسول پر ایمان، کتاب پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، نبی پر ایمان، امام پر ایمان، آخرت پر ایمان. عمل کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، جہاد کرو، زکوٰۃ دو، خمس دو، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، معاملات میں ٹھیک معاملہ کرو، معاملہ کرو تو خیانت نہ کرو، تجارت کرو تو خیانت نہ کرو، کسی سے عہد باندھو تو عہد پورا کرو، بے وفائی نہ کرو. ایک طویل فہرست ہے عبادات سے معاملات تک. اس پوری فہرست کا اگر ایک لفظ میں اظہار کرنا ہو یا ایک عنوان میں، تو 2 عنوان سے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. ایک پہلے کئی بار عرض کر چکا ہوں، اور وہ ہے لفظ تقوی. دوسرا عنوان آج عرض کر رہا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اور آپ کو سب کو خلق فرمایا ہے تاکہ ہم اس دنیا میں حسن عمل کو خلق کر سکیں. کس چیز کو خلق کرنا ہے؟ اللہ نے اپنا کیا لقب رکھا ہے مختلف القاب میں سے؟ احسن الخالقین. احسن الخالقین کے کیا معنی ہے؟ یعنی خالق بہت ہیں، وہ احسن الخالقین ہے، وہ سب سے بہتر و بہترین خالق ہے. اس کا مطلب اور بھی خالق ہیں. اس نقطہ نظر سے نہ دیکھیے گا جو مشرکانہ نقطہ نظر ہے، جو حقیقت پسندانہ نقطہ نظر ہے. وہ آپ کی ذات سے شروع ہوگا. آپ اپنے اندر کوئی کریٹیویٹی کی صلاحیت پاتے ہیں یا نہیں؟ کوئی شاعر ہے، شعر کہتا ہے. شعر کیا ہے؟ اس کی تخلیق. کوئی مصور ہے، پینٹنگ تیار کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ اس کی تخلیق. کوئی مصنف ہے، کتاب لکھتا ہے، یہ ہے اس کی تخلیق. کوئی سنگ تراش ہے، پتھر کو تراش کے ایک بہترین مجسمہ بناتا ہے، یہ ہے اس کی تخلیق. تو ہر ایک میں بے پناہ تخلیقی صلاحیتیں اللہ نے دیں. کس نے دی؟ وہ جو خود احسن الخالقین ہے. وہ جو احسن الخالقین ہے، اس نے جس کو بھی بنایا اس میں ایک تخلیقی جوہر رکھ دیا. یہ تخلیقی جوہر رکھا، اور خود آپ کے اندر جو تخلیقی جوہر ہے، جو کریٹیویٹی ہے، یہ کوئی محدود نہیں ہے. اپنے تخلیقی جوہر کو بھی محدود نہ سمجھیے گا. یہ آپ کے اندر بھی جو تخلیقی جوہر ہے، یہ بہت بے کرانی ہے، اس میں بہت گہرا، بہت وسیع ہے اور بہت تہدار ہے. اس سے نہ جانے کیا کیا کچھ خلق کر سکتے ہیں آپ. لیکن ایک خیال رکھیے، جو شے بھی خلق کریں آپ، وہ ایک عنوان کے تحت جمع ہو سکے، اور وہ کیا ہے؟ حسن عمل. آپ کو اصل خلق کیا کرنا ہے اس دنیا میں؟ حسن عمل. اسی سورہ مبارکہ ملک کا مطلع ہے نا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. حسن عمل، احسن عمل، حسن خلق، احسن خلق. جو کچھ بھی آپ بنائیں وہ اس عنوان کے تحت آ جائے، حسن عمل. ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں حسن عمل خلق کرنا ہے. اچھا، یہ حسن عمل جو خلق کریں گے تو پھر اس دنیا کے بعد یہ ہے آزمائش گاہ. یہ ذہن میں رہے، بالکل یہ آزمائش گاہ ہے. اس کے بعد اس آزمائش گاہ سے نکل کے کیا ہوگا؟ جہاں جائیں گے
وہاں رزلٹ ملے گا، نتیجہ ملے گا، گولڈ میڈل ملے گا، بہت کچھ ملے گا جس کا جیسا عمل ہوگا. لیکن وہ جب ملے گا اور جب امتحان گاہ سے نکلیں گے تو بیچ میں ایک زمانہ ہوگا. خود قرآن مجید میں سورہ مؤمنون میں یہ فقرہ موجود ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے پیچھے ایک درمیانی مدت ہے، برزخ ہے، اس دن تک کے لیے جس دن یہ اٹھائے جائیں گے. اٹھائے جائیں گے قرآن کا فقرہ ہے. اب اس پر بہت سے لوگ بحث کرتے ہیں کہ نہیں صاحب برزخ کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بہت سے تو نہیں، میں نے مبالغہ کر لیا. کچھ لوگ جو اپنے کو عالم بھی سمجھتے ہیں، دانشور بھی سمجھتے ہیں، اور دین کا نعوذ باللہ مجدد بھی سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں برزخ کچھ نہیں ہے، نہ عذاب قبر ہے نہ ثواب قبر ہے، کچھ نہیں ہے، بس مر گیا انسان، قبر میں رکھ دیا گیا، اب وہ روز حشر اٹھایا جائے گا، بس جو کچھ ہوگا روز حشر ہوگا. حضرت روز حشر جو حشر ہوگا وہ ہوگا، اس سے پہلے بھی بہت کچھ حشر ہوگا. ہوش کے ناخن لیں، ہوش کے ناخن لیں. اب میں آپ حضرات کو ڈرانا نہیں چاہتا، یہ میرا مسلک نہیں ہے، یہ میرا رویہ نہیں ہے. میں ہمیشہ محبت اور امید کے لہجے سے تعلیم و تربیت کے کاررواں کو آگے بڑھاتا ہوں، خوف اور دہشت کے لہجے میں نہیں. یہ میرا اسلوب نہیں ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ بے خوف ہو جانا بھی اچھی بات نہیں ہے. یہ روز میں عرض کروں، خدا سے عشق کریں، عشق، خدا سے محبت کریں، محبت. محبت ہی ہوتی ہے. اگر خالص محبت ہو نا تو ممکن نہیں ہے کہ محبوب اپنے سچے محب پر لطف نہ کرے. یہ ممکن نہیں. یہ چیز فرہنگ وجود میں پائی نہیں جاتی. یہ چیز قاموس ہستی سے باہر ہے. اگر کوئی محبوب ہے اور اس کا کوئی سچا محب ہے، سچا محب ہونا شرط ہے، سچا محب ہونا شرط ہے. اگر سچی محبت خدا سے ہے تو ممکن نہیں ہے کہ اس کا اجر نہ ملے، لطف نہ ہو. وقت کم ہے اور میں خود گفتگو کو بہت پھیلانا نہیں چاہتا ہوں، ورنہ یہ گفتگو ہے بہت شیریں اور پر لطف. محبت کی گفتگو ہوتی ہی ہے پر لطف. کتنی ہی آزمائشیں ہوں محبت کی راہ میں، لیکن اگر وہ محبت کی راہ کی آزمائش ہے تو عاشق کو ہمیشہ اچھی لگتی ہے، ہمیشہ. کتنی ہی بڑی آزمائش ہو شیریں معلوم ہوتی ہے. تو بہرحال ایک چیز تو یہ کہ اللہ سے محبت کیجیے، اور اپنے بچوں کی تربیت اللہ اور رسول اللہ اور محمد اور آل محمد کی محبت پر کیجیے، دنیا کی محبت پر نہیں، مال دنیا کی محبت پر نہیں. اگر آپ نے دنیا اور مال دنیا کی محبت راسخ کر دی بچے میں تو یہ بچہ، بہت ادب سے کہہ رہا ہوں، تکلیف کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ، رنج کے ساتھ، ناخوشی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اگر آپ نے دنیا کی محبت بو دی بچے میں تو وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، وہ سرو بہشت نہیں بن سکتا. ایک ہی تو زمین ہے، اس میں چاہے گندم بو لیجئے چاہے جو، ایک ہی زمین ہے، چاہے آپ اس میں گلاب بو لیجئے چاہے ببول، ایک ہی زمین ہے، ایک ہی انسان ہے، ایک ہی دل ہے، ایک ہی ذہن ہے، ایک سرشت ہے. اگر آپ نے دنیا بو دی تو وہ آخرت کہاں سے اگائے گا؟ جو بوئیں گے وہی تو کاٹیں گے. بوئی ہے دنیا، کاٹیں گے آخرت؟ یہ ممکن نہیں ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم نے فرمایا ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی رہیں دنیا میں بوئیں آخرت. یہ جملے یاد رکھیے گا، اس فقیر کے جملے نہیں، حضور کے جملے. تو ایک تو یہ کہ دل میں بچوں کے شروع سے اٹھتے بیٹھتے. اب آج کل ہوتا کیا ہے، میں کیا عرض کروں، مجھ سے ابھی ایک دانشور ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے 1-2 روز پہلے، اچھے ذمہ دار دانشور ہیں. انہوں نے خود ہی کہا، کیونکہ اب وہ بڑھاپے کی منزل میں آ گئے ہیں، غالباً ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں یا ریٹائرمنٹ کی منزل سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں. مجھ سے 5-6 برس بڑے ہیں، وہ خود ہی بتا کے گئے تھے. انہوں نے اپنی زندگی کی سچائی بتائی کہ بھئی اب میں اس عمر میں سوچ رہا ہوں کہ اس وقت جو دنیا میں نظام تعلیم و تربیت ہے، جو کچھ ہے، وہ کیا ہے. بچوں کو شروع سے، یعنی KG اور نرسری کے دور سے کس چیز پہ ماں باپ کا زور ہوتا ہے؟ اچھے سے اچھا گریڈ لے کے آئیں. کیوں؟ اس لیے کہ اچھے سے اچھے کالج میں داخلہ ملے گا آگے بڑھ کے. اچھے سے اچھے کالج میں داخلے کے بعد اچھی سے اچھی ڈگری ملے گی. اچھی سے اچھی ڈگری ملنے کے بعد کیا ہوگا؟ اچھی سے اچھی جگہ پلیسمنٹ ہو جائے گی. اچھی سے اچھی جگہ پلیسمنٹ کے معنی کیا ہیں؟ کہ بڑا سا پھر گھر خریدیں گے، بڑی کار خریدیں گے، بڑے دنیاوی شان اعزاز وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو وہ جو آغوش مادر سے فکر شروع ہوئی اس منزل تک، اس میں کہیں دور دور تک آخرت تو آئی نہیں. کہیں آئی آخرت؟ اچھا جب آخرت آئی ہی نہیں کہیں، آپ نے آخرت کے بارے میں نہ سوچا، نہ ایک بار بھی بچے کو آخرت یاد دلائی، نہ کہیں خدا کا تصور آیا، نہ کہیں رسول کا، نہ امام کا، نہ حسن عمل کا، نہ حسن اخلاق کا. تو پھر آخرت کیسے کاٹیں گے؟ آخرت تک کیسے پہنچیں گے؟ اور برزخ میں کیا ہوگا؟ دیکھیے یہ صرف مسئلہ نہیں ہے کہ میں نے عرض کیا میں ڈرا نہیں رہا ہوں، لیکن ایک بات امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے فرمایا، ایک آپ کی روایت ہے، کافی میں ہے، کافی میں یہ روایت موجود ہے، اگرچہ اس کی سند میں اشکال ہے، کمزور ہے، لیکن بہرحال کافی میں موجود ہے. اور اس میں امام نے فرمایا، امام چھٹے امام نے، روز قیامت تو ہم تمہاری شفاعت کر لیں گے، برزخ کی فکر تم خود کرنا. تو میں سمجھتا ہوں جس جوان نے بھی مجھ سے برزخ پہ گفتگو کی، فرمائش کی، اس نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے کہ مجھے موقع ملے کہ میں توجہ دلا سکوں. فرمایا قیامت میں ہم شفاعت کر لیں گے، اگر ہمارے چاہنے والے ہو تو قیامت میں ہم شفاعت کر لیں گے، لیکن برزخ کی خود فکر کر لینا. میں تمہارے بارے میں برزخ کے مراحل سے ڈرتا ہوں. اگرچہ کل کی مجلس میں وہ بھی عرض کر چکا ہوں، اگر واقعاً عشق خدا ہو، اگر واقعاً محمد اور آل محمد سے محبت ہو، تو اس میں شک نہیں کہ موت کے وقت بھی علی مدد کریں گے، اور انشاءاللہ برزخ میں بھی مدد کریں گے، اور انشاءاللہ قیامت میں بھی مدد کریں گے، صراط پر بھی مدد کریں گے، حوض پر بھی مدد کریں گے. وہ مولا ہیں، مولا. اس وقت تک ان کے دل کو بھی قرار نہیں آئے گا جب تک کہ اپنے چاہنے والوں کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں پہنچا نہ دیں. جزاکم اللہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں. مولا ہے مولا، اللہ نے ولایت دی ہے ولایت.
اب ولایت ذات علی میں منحصر کی ہے. تو مدد تو کریں گے وہ. لیکن ایک بات بتاؤں، پوچھوں آپ سے، ایک مدد کرنے کے معنی ہے کہ ایک مدد کرنے والا آیا اور اس نے کہا کہ آؤ بھائی ادھر آ جاؤ، اور آپ اپنے پاؤں سے چلتے ہوئے ادھر آ گئے. اور ایک یہ کہ آپ نے اپنے پاؤں بھی توڑ رکھے ہیں، اب اس مدد کرنے والے کو گھسیٹنا پڑ رہا ہے، ادھر آ، ادھر ادھر. فرق ہے دونوں میں، ہے نا؟ اب آپ چاہیں اپنے پاؤں توڑ کے بیٹھیں، چاہے اپنے قدم سلامت رکھیں، بس اتنی ہی گزارش ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے. اللہم صل علی محمد. اب ایک بار دوبارہ دہرانے سے مجھے بار بار کہہ چکا ہوں کہ کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، لیکن اسی ضمن میں ہے کہ پاؤں توڑ کے بیٹھیں یا پاؤں سلامت رکھیں. وہ حدیث پھر یاد دلا دوں جو ابھی اب مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ لاہور میں یا اسلام آباد میں یہ میں نے یاد دلائی تھی مومنین کو، کہ حضور اپنا مکان تعمیر کر رہے تھے کھڑے ہو کے مدینے میں. اب اس زمانے میں یہ مٹی گارے کی دیواریں. ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ آپ نے اسے دیکھا، کہا ٹھیک ہے بھائی تمہارا دل چاہ رہا ہے مدد کر دو. اس نے کچھ مدد کی ہوگی جو کچھ کی ہوگی. جب کام ختم ہو گیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ، کہا کیا چاہتے ہو؟ قیامت میں شفاعت کر دیجیے گا. کیا ذوق تھا اس کا. شفاعت سے کم اجرت نہ مانگیے گا ورنہ خسارے کا سودا ہوگا. ہاں یہ سب راز کی باتیں ہیں. شفاعت سے کم اجرت نہ مانگیے گا. کہیے گا خدمت تو ہم کچھ نہیں کر سکے، ہم نے جو کچھ کیا آپ کے لائق نہیں ہے، مگر جتنی سکت تھی کیا ہے. آپ اپنی عطا کے پیمانے سے دیجئے، آپ ہمارے دامن کی تنگی کو نہ دیکھیے، اپنے دست کرم کی وسعت کو دیکھیے. شفاعت سے کم کوئی چیز نہ مانگیے گا. مانگتے کیا ہیں آپ لوگ؟ یہی گاڑی گھوڑا، اور کیا مانگتے ہیں؟ اٹھتے بیٹھتے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا. ارے دنیا جتنی بھی حاصل کر لیں کئی برس جئیں گے؟ اٹھتے بیٹھتے یہ بات کہتے ہیں، خود ہر آدمی کہتا ہے، مگر ذرا سنجیدگی سے سوچ تو لیں. کئی برس جئیں گے؟ آپ کئی برس جئیں گے بتائیے جلدی سے؟ 200 برس؟ 200 برس؟ 200 برس جئیں گے؟ نہیں. اچھا یہ مولانا بہت نیک آدمی ہیں، متقی پرہیزگار ماشاءاللہ، یہ تو شاید 500 برس جئیں گے نا؟ نہیں؟ کوئی 100 برس بھی جینے کی امید نہیں رکھتا اور ساری دنیا کو قبضے میں لانے کی کوشش کرتا ہے. اور جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. بھئی یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یہ عقل مندی نہیں ہے نا. جانتے آپ میں سے ہر آدمی یہ جانتا ہے، مگر میں بس ممبر سے یاد دلا رہا ہوں. ٹھیک ہے؟ اس لیے یاد دلا رہا ہوں کہ آپ سے محبت ہے. آپ کو ایک بات بتاؤں، 18 عید غدیر کا جشن مناتے ہیں نہیں؟ وائے ہو اس پہ جو نہ مناتا ہو.
18 عید غدیر کا جشن ولایت، جشن غدیر. اس روز ولایت کے اعمال میں اور آداب میں ایک خاص چیز معصوم نے سکھائی ہے کہ جب ایک مومن دوسرے مومن سے ملے، ہاں یہ اس معاشرے میں کہہ رہا ہوں جہاں کوئی کسی سے ملنا ہی نہیں چاہتا، جب ایک مومن دوسرے مومن سے ملے تو وہ عقد اخوت پڑھے. آپ نے سنا ہی نہیں ہوگا عقد اخوت بھی کوئی چیز ہے. عقد نکاح یا عقد بیع کے علاوہ کچھ سنا ہے؟ ایک عقد ہے عقد اخوت، یعنی آپس میں بھائی بننے کا عقد، کانٹریکٹ. آج سے ہم تمہارے بھائی، تم ہمارے بھائی. کس رشتے میں؟ رشتہ ولایت علی میں. نعرہ لگا کے بھول نہ جائیے گا، عہد اخوت تمام مومنین سے قائم رکھیے گا. یعنی کیا؟ آج کے بعد سے کسی ایسے شخص سے جس کے بارے میں یہ یقین ہو کہ یہ بھی مولا علی کا شیعہ ہے، آپ کے دل میں اس کے لیے نفرت نہیں ہونی چاہیے. بات تو تب ناراضگی ہو سکتی ہے تھوڑی دیر کی، گھنٹے 2 گھنٹے، زیادہ زیادہ 3 دن. 3 دن سے زیادہ کوئی بری چیز نہیں رکھنی چاہیے اپنے پاس. 3 دن سے زیادہ بے غصہ، نفرت بری چیز ہے نا، بری چیز 3 دن سے زیادہ نہیں. ٹھیک ہے، یاد رہے گا. ایک صلوات تو پڑھ دیجئے نا محمد. رسول نے کہا، یہ حدیث کا مضمون ہے. ٹھیک ہے، اخوت کا صیغہ کس طرح پڑھیں؟ اور عبارت بتائیے. وَأَخَيْتُكَ فِي اللَّهِ وَصَافَيْتُكَ فِي اللَّهِ وَصَافَحْتُكَ فِي اللَّهِ وَعَاهَدْتُ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ. میں تم سے بھائی ہونے کا عہد کر رہا ہوں، دل کی صفائی کر رہا ہوں، تم سے مصافحہ کر رہا ہوں، اور اللہ اور ملائکہ کو گواہ بنا کے تمہیں اپنا بھائی بنا رہا ہوں، اور تم سے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ جنت میں اگر مجھے جانے کی اجازت ملی تو میں اس وقت تک جنت میں بھی قدم نہیں رکھوں گا جب تک کہ تمہیں ساتھ نہ لے لوں. کیا تہذیب سکھائی ہے، کیا تہذیب محبت اور مودت سکھائی. اسے کہتے ہیں تہذیب محبت، اسے کہتے ہیں تہذیب مودت، اسے کہتے ہیں تہذیب وفا، اسے کہتے ہیں تہذیب ولا. سمجھے اس میں کتنی گہرائی ہے، کتنا وسیع آپ کا دل ہونا چاہیے. یہاں اپنی اپنی فکر میں لگے ہوئے ہیں. آج اس نے مرسیڈیز بینز خریدی ہے پڑوسی نے، تو یہاں حسد کی آگ بھڑک اٹھی. جو تھوڑا سا سلام دعا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. ادھر دیکھیں گے بھی نہیں، اس کے گھر کی طرف نہیں دیکھیں گے، اس کی صورت دیکھنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے. جب تک کہ اس کے ماڈل سے بہتر ہم لیٹسٹ ماڈل مرسیڈیز کا خود نہ خرید لیں اور اس کے دروازے پہ جا کے کھڑی کریں، دیکھو میرے پاس بھی مرسیڈیز ہے. یقین کیجئے کتنے لوگ اسی نفسیات میں مبتلا ہیں یا نہیں ہے. آج شاید میں وہ کام کرنے بیٹھ گیا ہوں جو جبرائیل کے لیے منسوب ہے غلط طور پر. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. بات سے بات نکلتی چلی آ رہی ہے، میں دل چاہ رہا ہے کہ کچھ تو دل سوزی کا حق ادا ہو جائے. تو یہ جو محبت کی تہذیب ہے اسے پروان چڑھائیں. برزخ کا تذکرہ تھا نا، یہ تذکرہ بے سبب نہیں ہے. مولا نے کہا کہ آخرت میں تو ہم تمہیں بچا لیں گے.
لیکن برزخ کی خود فکر کرنا، اس میں تھوڑے سے اعمال ضروری ہیں۔ وہ جو مثال میں نے دی، رسول کے سامنے ایک شخص آیا، اس نے مدد کی، اجرت کیا مانگی؟ شفاعت۔ حضور نے کیا کہا اس کے بعد؟ حضور متأمل ہوئے، متفکر ہوئے، حضور کا چہرہ بدل گیا، اور اس کے بعد کہا اچھا ٹھیک ہے، مگر اپنے کثرت سجود سے میری مدد کرنا کہ میں تمہاری شفاعت کر سکوں۔ واضح ہے؟ حضور نے منع نہیں کیا، مگر فرمایا کیا؟ اپنے کثرت سجود سے، نمازیں زیادہ پڑھو، اللہ کے سامنے سجدہ زیادہ کرو، میں رسول اللہ ہوں، اللہ کے جتنے وفادار رہو گے مجھے تمہاری شفاعت کرنے میں اتنی ہی آسانی ہوگی۔ نماز نماز نماز، سجدہ سجدہ سجدہ۔ اور ایک سجدہ تو یہ ہے کہ بھائی آپ کھڑے ہوئے، واقعاً آپ نے نماز پڑھی 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت، اور آپ نے سجدہ کیا زمین پر۔ ایک سجدہ وہ ہے کہ آپ فزیکلی پیشانی زمین پہ رکھیں یا نہ رکھیں، آپ کا نفس، آپ کی روح، آپ کی ذات، آپ کی خودی، آپ کی انا ہر وقت سجدہ خالق میں ہونی چاہیے۔ سجدہ، کثرت سجود، کثرت سجود۔ آپ کسی سے مذاق کر رہے ہو، مزاح کر رہے ہو، تب بھی خدا یاد رہے۔ اچھا چلیے یہ بھی کہہ دیں، بات ہلکی سی ہے مگر بہت بھاری ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ سنیں، جوان بھی سنیں، بزرگ بھی سنیں۔ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، روایت اس طرح ہے، راوی نے ان الفظوں میں معصوم کی بات پہنچائی ہم تک، کہ مومن کا مزاح بھی عبادت ہے۔ مزاح المؤمن عبادہ، مومن جب ایک دوسرے سے مذاق کرتا ہے وہ بھی عبادت ہے۔ ایک مضمون معصوم کی زبان کا ان لفظوں میں بیان ہوا ہے کہ افضل الاعمال بعد الصلاۃ، نماز کے بعد سب سے زیادہ افضل عمل یہ ہے ادخال السرور فی قلب المؤمن، کہ کسی مومن کے دل میں مسرت ڈال دو۔ غور سے سنی بات، غور سے سنی بات۔ نماز کے بعد، نماز کس کی ہے؟ خالق کی۔ نماز ہے ستون دین، نماز ہے سب سے بڑی عظیم عبادت، نماز ہے معراج ایک متقی کی۔ فرماتے ہیں نماز کے بعد سب سے برتر عبادت یہ ہے کہ کسی مومن کے دل میں خوشی ڈال دو۔ مومن کی شان یہ بتائی گئی ہے کہ اس کا چہرہ عبوس نہیں ہوتا، چہرے پہ خشونت، غیظ و غضب، نفرت کے آثار نہیں ہونے چاہیے۔ مومن تو بسام ہوتا ہے، حشاش بشاش ہوتا ہے، یعنی مومن وہ ہوتا ہے جس کا چہرہ دیکھ کے انسان بشارت حاصل کرے۔ دیکھیے یہ قدریں ہونی چاہیے ایک اہل ولایت کی تہذیب میں۔ واضح ہے کیسے ہم زندگی بسر کریں۔ یہ بازاری لوگ یہ آپ کو سکھاتے ہیں سیلس مین شپ، اور اس میں کہتے ہیں کہ تمہیں ہر وقت مسکراتے رہنا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مسکرانا ہے تاکہ کسٹمر کہیں اور جانے نہ پائے۔ یہ سکھائیں گے آپ کو حشاش بشاش رہنا؟ یہ ایمانی تہذیب کا جز ہے کہ مومن حشاش بشاش ہوتا ہے، دوسرا مومن اس کے چہرے کو دیکھ کے بشارت حاصل کرے۔ بات سے بات نکلتی چلی آ رہی ہے اور میں آزادانہ فکر کر رہا ہوں اور عرض کرتا چلا جا رہا ہوں۔ خلاصہ کلام پھر عرض کروں کہ یہ جو برزخ کی زندگی ہے، جس میں کل سب سے اہم بات بتائی تھی میں نے
برزخ کی بحث چھوٹی نہیں ہے، مگر آج آخری مجلس ہے یہاں پر، بہت طویل ہے. کہ برزخ میں نیند نہیں ہے، خواب نہیں ہے، بیداری ہی بیداری ہے. اس بیداری میں اگر حسن عمل کا سرمایہ نہیں ہے تو زندگی بسر ہونا مشکل ہوگا. اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے اس کا خود حسن عمل کام آئے گا، اور یہ جو آپ اعزاء اقربا اس کی طرف سے حسن عمل کرتے ہیں، مجلس کی پروردگار فلاں کی روح کو ایصال ثواب فرما، قرآن کی تلاوت کی پروردگار اس کو ایصال ثواب فرما، حج کو گئے پروردگار میرے والدین کی روح کو اس کا ثواب پہنچے، زیارت کو گئے پروردگار میرے عزیزوں اقربا کو یا مومنین کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچے. یہ جتنا آپ حسن عمل کرتے ہیں، جتنے مستحبات بجا لاتے ہیں اور اسے آپ بھیجتے ہیں مرحومین کو، اس سے ان کی برزخ کی دنیا روشن ہوتی ہے. تو اگر آپ کو اپنے گزشتگان کی برزخ کی دنیا کو روشن کرنا ہے تب بھی، اور خود اپنی برزخ کو روشن کرنا ہے تب بھی، ان اعمال خیر کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. بس اب میں برزخ کی بات یہیں پہ روک رہا ہوں. اشارتاً عرض کر دیا کہ برزخ کی منزل اتنی آسان نہیں ہے، لیکن آسان ہو سکتی ہے، وہ بھی لطف معصوم سے اور کچھ آپ کی اپنی قد و کاوش سے. ٹھیک ہے، اب ذرا سی بات اور آگے بڑھ جائے. اسی آیت مجیدہ میں کہا گیا، یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے ورنہ میں یہ بحث آج نہ چھیڑتا. یہ بحث چھوٹی نہیں ہے، یہ بحث بہت لمبی ہے، بہت بڑی ہے اور بہت انٹلیکچول بحث ہے، بڑی فلسفیانہ بحث ہے، معمولی نہیں ہے. پہلے سے میں نے متنبہ کر دیا. اب اگر 11:30 12 12:30 تک مجلس چلے تو کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیے ہاتھ نہ جوڑیے گا آج. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. بد دل لگا کے سن لیجئے، جلدی ختم کر دوں گا. ٹھیک ہے. جو سوال کرنے والے نے سوال کیا وہ بڑا اہم ہے، بڑا دلچسپ. اگرچہ سوال دنیاوی ذہن کی پیداوار ہے، کیونکہ دنیا میں کیا ہے، آپ ہر چیز کو میجر کرتے ہیں، ہر چیز کا ایک پیمانہ ہے یا نہیں ہے. اب تو یونیورسٹی کے پروفیسرز کو بھی فکر یہ ہوتی ہے کہ ہم پروفیسر بن جائیں گے تو ہمیں کتنی بڑی کوٹھی ملے گی کینال کی. یہ تھوڑی فکر ہوتی ہے کہ ہم کتنے اسٹوڈنٹس کی زندگی بنا سکیں گے، یا ہم کتنی کتابیں اور لکھ سکیں گے، کتنے مقالے لکھ سکیں گے، کتنی ریسرچ کر سکیں گے. وہ بہت کم سعادت مند لوگ ہوتے ہیں جو علم سے محبت کرنا جانتے ہیں، ورنہ یہ سب تو بہانے ہیں. کاروبار ہے، بزنس، میڈیکل بھی سسٹم پورا بزنس ہے، اور ایجوکیشن سسٹم بھی پورا بزنس، نیچے سے اوپر تک. تو علم سے محبت اگر پیدا ہو جائے تو چیز ہی کچھ اور ہے. علم سے محبت پیدا ہو جائے تو اس کے بہت سے فائدے ہیں، جس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. اس کا بدن بوڑھا ہوتا ہے، وہ بوڑھا نہیں ہوتا. یہ کم فائدہ ہے. اگر علم کی لذت سے آشنا ہو گئے. علم ایک مزہ ہے. یہ بچوں کو کیسے سمجھائیں؟ جیسے یہ ربڑی کھاتے ہیں تو اس میں مزہ ہے کہ نہیں، گلاب جامن کھاتے ہیں مزہ ہے کہ نہیں، برفی کھاتے ہیں مزہ ہے کہ نہیں، ٹافی کھاتے ہیں مزہ ہے کہ نہیں. علم کا بھی مزہ ہے. علم کا مزہ اگر حاصل ہو جائے، کوئی پہچان لے کہ علم کا مزہ کیا ہے. پہچان بھی تو ضروری ہے. نادان انسان کھائے کچھ اور مزہ کسی اور چیز کا بتائے تو دھوکہ ہے. بہرحال اگر علم سے واقعاً انسان کو محبت ہو جائے تو وہ انسان بوڑھا نہیں ہو سکتا. نہ صرف یہ کہ بوڑھا نہیں ہو سکتا،
ایک بات اور عرض کر دوں، اس سے بڑا تو کوئی انعام ہی نہیں ہو سکتا. اگر علم سے کسی کو محبت ہو جائے تو اس کا جسم مرتا ہے، وہ کبھی نہیں مرتا. عالم کبھی نہیں مرتا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے آپ کے آقا مولا باب مدینۃ العلم صاحب منبر سلونی امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے فرمایا ہے کہ العلماء باقون ما بقی الدہر، علماء باقی رہتے ہیں جب تک زمانہ باقی ہے. اعیانہم مفقودہ، ان کا ظاہری جسم مفقود ہو جاتا ہے، لیکن امثالہم فی القلوب موجودہ، لوگوں کے دلوں میں ان کی شبیہیں زندہ رہتی ہیں. کس کا جملہ ہے یہ؟ کسی شاعر کا؟ قرآن حقیقی، قرآن ناطق، قرآن مجسم، باب مدینۃ العلم علی ابن ابی طالب کا جملہ ہے. صلی اللہ علیہ محمد. اب یہ بھی بار بار یہ جملے اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اس دور میں دیکھتا ہوں کہ صحیح معنی میں علمی شغف نہیں ہے لوگوں میں. شغف کیا ہے؟ اٹھتے بیٹھتے دنیا اور مال دنیا کی فکر. یہ مصیبت کبریٰ ہے، بلائے عظیم. اٹھتے بیٹھتے بس مال دنیا کی فکر. خدا کی قسم اس سے اپنے کو بچائیے تو آپ کا شرف انسانی بھی محفوظ رہے گا، دین بھی محفوظ رہے گا، ایمان بھی محفوظ رہے گا، آخرت بھی محفوظ رہے گی، اور شفاعت آسانی سے ہو جائے گی، نجات آسانی سے ہو جائے گی. بہرحال اب جو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو سوال تھا وہ سوال کیا تھا؟ اس آیت کا آخری فقرہ کیا ہے؟ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، جو لوگ غیب میں بن دیکھے، بنا دیکھے، بغیر دیکھے اللہ سے خشیت کا رشتہ رکھتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں معرفت کے ساتھ، ان کے لیے کیا ہے؟ لہم مغفرتن، ان کے لیے مغفرت ہے. خود اس مغفرت کو سمجھنے سمجھانے کے لیے بھی کچھ وقت چاہیے، لیکن اب اس فقرے پہ نہیں رکوں گا. آخر میں کیا ہے؟ لہم مغفرتن واجر کبیر، اور بڑا اجر ہے. کبھی غور کیا کہ بڑا اجر کے معنی کیا ہے؟ یہاں سے مجھ سے ایک میرے عزیز نے پوچھا کہ مولانا یہ بتائیے ثواب کی یونٹ کیا ہے؟ جو بیان ہوتا ہے اسے بہت ثواب ملے گا، اسے کم ثواب ملے گا، اسے 10 گنا ثواب ملے گا، اسے 100 گنا ثواب ملے گا، یہ یونٹ کون سی ہے؟ سوال ہے نا، بریلینٹ کویسچن، ذہانت کا سوال ہے. سب کی آنکھیں کھل گئیں. بھئی ہم ہر چیز کو تولتے ناپتے ہیں یا نہیں؟ تو ثواب کا جو وعدہ کیا گیا اور اس میں کمی زیادتی کا بھی اظہار کیا گیا. توجہ رہے، بحث بہت لمبی چوڑی ہے، میں کوشش کروں گا کہ فشردہ عرض کر دوں. اور یہ بھی کیسے پیدا ہوئی اس کے ذہن میں سوال، وہ میری ایک مجلس سن کے نکلے اور فوراً یہ سوال کر دیا. اس مجلس میں میں نے اس سے ملتا جلتا ایک سوال خود قائم کیا تھا، اس کا جواب دیا تھا. اب وہ بھی دہرا دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. پہلے ایک مقدمہ اور دیکھیے، جو چیز جیسی ہوتی ہے ویسے ہی اس کی پیمائش کا پیمانہ ہوتا ہے. آپ گیہوں، جو، شکر، گڑ کا نام سنا ہے بچوں نے؟ یہ جو چیزیں تولی جا سکتی ہیں انہیں آپ کیلو میں تولتے ہیں. زمین کیلو میں تولتے ہیں، زمین تو آپ میٹر، کلومیٹر، کینال اور وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا، پیمانہ بدل گیا.
جو چیز جیسی ہے ویسی. جو بہنے والی چیزیں ہیں سیال، اسے آپ لیٹر میں تولتے ہیں تو پیمانہ بدل گیا. جیسی شے ہوگی ویسا پیمانہ ہوگا، اور جیسی شے ہوگی ویسی ہی ترازو ہوگی. کانسیپٹ کلیئر ہو رہا ہے؟ اگر چیزیں آبجیکٹیو ہوں گی تو جو میجرمنٹ کے لیے پیمانہ ہے وہ بھی آبجیکٹیو ہوگا، جو ترازو ہے وہ بھی آبجیکٹیو ہوگی. اگر کوئی چیز سبجیکٹیو ہوگی اس کا پیمانہ بھی سبجیکٹیو ہوگا، اس کی ترازو بھی سبجیکٹیو ہوگی. کوئی چیز ریلیٹیو ہوگی تو اس کے لیے ریلیٹیو چیز ہوگی. کوئی چیز ایبسٹریکٹ ہوگی. مشکل یہاں یہ کہ کیا ایبسٹریکٹ کو بھی ناپا تولا جا سکتا ہے؟ میں خود کہتا رہا ہوں ممبر پر کہ ایبسٹریکٹ چیزیں تو ناپی تولی نہیں جا سکتی. یہ میٹیریل میٹر کی کیریکٹرسٹکس ہے کہ آپ اسے تول سکتے ہیں، ناپ سکتے ہیں. ایبسٹریکٹ کی کیریکٹرسٹکس میں یہ ہے کہ اسے نہ آپ تول سکتے ہیں، نہ ناپ سکتے ہیں، نہ توڑ سکتے ہیں، نہ جوڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ واضح ہے؟ یہ سب چیزیں اپنی جگہ درست، پھر بھی ایک پیمانہ اور ایک میزان کا تصور اور نظام ہر جگہ قائم رہتا ہے. مثلا علم آپ سب حاصل کرتے ہیں، یہ کیسے طے ہوتا ہے کہ اس کے پاس کم علم ہے، اس کے پاس زیادہ؟ حالانکہ علم بھی کیا ہے؟ ایبسٹریکٹ ہے. ہوئی نا بحث اہم؟ علم ایبسٹریکٹ ہے. علم گیہوں جو کی طرح کوئی زمین سے اگنے والی چیز ہی نہیں ہے. جب علم زمین سے اگنے والی چیز نہیں ہے تو زمینی کوئی ترازو و زمینی کوئی پیمانہ اس کے لیے کام میں نہیں لایا جا سکتا. علم تو نور ہے اور آسمان سے برستا ہے. علم کا شجر الٹا ہے. آم کا درخت، نیم کا درخت زمین سے پیدا ہوتا ہے، اس کی جڑیں زمین میں ہوتی ہیں اور تنا فضا میں. علم کے درخت کی جڑیں آسمان میں ہیں. یہ یاد رکھیے گا، بچوں کو سمجھائیے گا، علم کے درخت کی جڑیں آسمان میں ہیں. یہ سخن گستری کی بات نہیں ہے عزیزو، یہ واہ واہ سبحان اللہ کے لیے نہیں عرض کر رہا ہوں. یہ نہ جانے کتنے فلسفیانہ مقالات کا نچوڑ ہے جو عرض کر رہا ہوں. تو علم کے درخت کی شاخیں، جڑیں آسمان میں ہیں تو اس کا پیمانہ بھی تو آسمانی ہوگا اور اس کی ترازو بھی تو آسمانی ہوگی. واضح ہے؟ یہ ایک ایک جملہ آپ کو مدتوں سوچنے پہ مجبور کرے گا، اور اگر آپ نے سوچنا شروع کر دیا تو بس میری قیمت حاصل ہو گئی انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ تو میں نے عرض کیا تھا کہ پھر بھی یہ سب باتیں تو اپنی جگہ، یہ تو سوچنا ہی پڑے گا نا کہ علم کا سب سے بنیادی، سب سے بیسک یونٹ کیا ہے علم کی. کیسے طے کریں گے کہ ان کے پاس زیادہ علم ہے کہ آپ کے پاس زیادہ علم؟ سب کہیں گے یہ سبجیکٹو چیز ہے جناب، یہ طے نہیں کیا جا سکتا. جی نہیں، بالکل طے کیا جا سکتا ہے، اور ایسا کانکریٹ معیار ہے کہ نہ پوچھیے. وہ کیا معیار ہے؟ تیزی سے عرض کر دوں، تیزی سے. یہ تحفہ ہے جوانوں اور دانشمندوں کے لیے، اور جو لوگ فلسفی آف نالج اور نیچر آف نالج اور ایپسٹیمولوجی اور کوگنیٹیو سائنسز ان چیزوں پہ کام کرتے ہیں، ان کے لیے یہ کام آئے گی بات. جو ان لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا پیور لاجک اور فلسفی کی فیلڈ میں ہے. ایک سنگل پرفیکٹ لاجیکل پروپوزیشن ایک یونٹ ہے نالج کی. یعنی کیا؟ نہیں سمجھ میں آئی نا بات؟
ابھی واضح کر دیتے ہیں. آپ کے پاس اگر ایک جملہ کہا جائے کہ زید موجود ہے، زید کسی شخص کا نام ہے اور موجود ہے، اس کے بارے میں ایک خبر ہے زیدن موجودن، تو آپ کو ایک ہی چیز کا پتہ چلا نا. کس چیز کا؟ زید موجود ہے. اس میں ایک جز کو کہتے ہیں موضوع اور ایک جز کو کہتے ہیں محمول. منطق کی اصطلاح میں، ادب کی اصطلاح میں کہتے ہیں مبتدا اور خبر، منطق کی اصطلاح میں کہتے ہیں موضوع اور محمول، سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ. تو یہ جو ہے ایک کمپلیٹ سینٹنس جہاں ایک چیز کا پتہ چلے آپ کو، صرف ایک سے زیادہ نہیں چیز معلوم ہو رہی ہے. وہ کیا ہے؟ زید موجود ہے. ایک چیز کا پتہ چلا. ابھی یہ نہیں پتہ چلا کہ یہ جو موجود ہے عالم ہے کہ جاہل ہے. یہ نہیں پتہ چلا یہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے. یہ نہیں پتہ چلا یہ بچہ ہے یا جوان ہے یا بوڑھا ہے. یہ نہیں پتہ چلا کہ یہ پاکستانی ہے یا امریکی ہے. کچھ نہیں پتہ چلا. ایک چیز معلوم ہوئی، زید موجود ہے. تو یہ قضیہ ایک پرفیکٹ لاجیکل پروپوزیشن ہے. یہ جو پروپوزیشن ہے یہ ایک یونٹ ہے علم کی. واضح ہو رہی ہے بات؟ اب کیسے پتہ چلتا ہے کہ کون زیادہ علم رکھتا ہے کون کم؟ بہت تجزیاتی ہے. جب ہم لوگ حوزے میں بحث کرتے ہیں کہ آغائے سیستانی اعلم ہیں، کیسے پتہ لگاتے ہیں عالم ہے؟ یہ جو فقہ و شریعت کی کتابیں ہیں ان میں کتنے مسائل ہیں، دیکھتے ہیں ان میں سے ایک ایک مسئلے پر کس نے سب سے زیادہ مسائل پر کام کیا. سائنس میں کیا ہے؟ کس نے زیادہ سے زیادہ سائنٹیفک ایشوز کو ایڈریس کیا اور آرٹیکلز لکھے. یہ جب آپ یونیورسٹی میں لیکچررشپ یا پروفیسرشپ کے لیے آپ اپنی سی وی جمع کرتے ہیں، بایو ڈاٹا جمع کرتے ہیں، تو آپ لکھتے ہیں کتنے آرٹیکلز آپ نے لکھے. کیوں؟ یعنی کتنے ایشوز پر آپ نے غور کیا اور لکھا. واضح ہو رہی ہے بات؟ تو یہ گویا علم کی ایک یونٹ ہے ہمارے سامنے. واضح ہوئی بات؟ جس طرح علم کی ایک یونٹ ہے، اسی طرح یہ بتائیے کہ اللہ جب اعلان کرتا ہے کہ تم یہ کرو تو ہم ثواب دیں گے، ثواب کی یونٹ کیا ہے؟ سوال ہے یا نہیں؟ سوال تو ویلڈ ہے. اب وقت تو ختم ہو گیا، اس لیے جس لطف کے ساتھ میں پڑھنا چاہتا تھا وہ آپ بسم اللہ بسم اللہ کہتے جائیے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کئی گلاس پانی پی چکا ہوں میں. ایک سلام. ایک اور سلام. بس میں تیزی سے بات نتیجے تک پہنچا دوں. انشاءاللہ ذہن بھی مطمئن ہوگا، قلب بھی مطمئن ہوگا، لیکن وہ جس لطف سے اور جس وسعت سے بیان کر سکتا تھا اس موضوع کو، اب وہ موقع نہیں ہے. تیزی سے ایک دو جملے عرض کروں گا تاکہ مرحلہ معال مجلس اور مصائب تک پہنچے. یہ حقیقت ہے کہ پروردگار اجر دے گا. یہاں کہا گیا اجرون کبیر، بڑا اجر دے گا. اجرن تو خود اجر ہے، یعنی ثواب. اجرن کبیر، بڑا اجر دے گا. بس یاد رکھیے ایک جملے میں آپ محظوظ ہوں گے انشاءاللہ. وہ ذہانتیں آپ کے پاس ہیں بطفیل مجالس عزا، بطفیل فضائے مجلس حسین، بطفیل فضائے فضائل علی. اللہ اجر دے گا، اجر، ثواب، بدلہ. ذرا سا اپنے ذہن کو، طبیعت اور دل کو بیدار کیجئے. کبھی تجربہ ہوا ہے آپ کو؟ مجھے تو ہوتا ہے، میں اکثر یہ رویہ رکھتا ہوں. کسی مزدور سے کام لیا،
اور پہلے طے کی اجرت. اس نے کہا کہ مثلا کچھ بھی ایک مقدار بتائی. جب کام کر لیتا ہے تو میں اس کی وہ مقدار دیتا ہوں، پھر کچھ اور الگ سے دیتا ہوں اور کہتا ہوں تم راضی ہو؟ کہتے جی میں بالکل راضی ہوں. اگر اس نے پھر امیدوارانہ نگاہ سے دیکھا، جیسے لگ رہا ہے کہ اسے اور امید ہے، تو ہم کچھ اور دیتے ہیں. اب راضی ہو؟ وہ خوشی سے کہتا ہے جی میں بالکل راضی، بالکل راضی. آپ کی رضا ابتدائی پیمانہ عطا رب ہے. آپ کی رضا، آپ کی رضا، آپ کی رضا، خدا کی قسم، آپ کی رضا پیمانہ عطا پروردگار ہے پہلی منزل میں. وہ کریم وہ ہے جو ہر بندے کو اس کے ہر عمل پر وہ اجر دیتا ہے جس سے بندہ راضی ہو جائے. یہ پہلی منزل ہے. اور یہ میرے تخیل کی پیداوار نہیں ہے، اس کے پیچھے آیات ہیں، روایات ہیں، بحثیں ہیں. اور مثلا ایک روایت یہ ابھی موت اور برزخ اور یہ سب بحثیں چل رہی تھیں تو میں عرض کروں پروردگار کی ایک حدیث ہے، حدیث قدسی، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ جب موت کا وقت ہوتا ہے کسی بندے مومن کی شرط ہے، کسی بندے مومن کی روح اس وقت تک قبض کرنے کی کا حکم اور اجازت ملک الموت کو نہیں دیتا جبراً، جب تک کہ وہ مومن میرے پاس آنے کے لیے راضی نہ ہو جائے. کیا رب ہے ہمارا، کیا رب ہے، کیا پروردگار ہے، کیا رب ہے. جب تک مومن خود راضی نہ ہو جائے اس وقت تک اس کی جبراً روح قبض نہیں ہوتی. اب کیسے راضی کرتا ہے وہ جانتا ہے. مچلتے ہوئے نادان بچے اور روتے ہوئے نادان بچے کو ماں کیسے راضی کرتی ہے؟ کیا کیا جتن نہیں کرتی راضی کرنے کے لیے. جس اللہ نے ماں کو یہ نفسیات دی ہے وہ خوب جانتا ہے کہ نادان اور جاہل اور سرکش اور گنہگار بندے کو بھی کس طریقے سے راضی کیا جا سکتا ہے. رب ہے رب، اس سے محبت کرنا سیکھیں. اور یہ تو مولا امام حسن کہہ چکے ہیں کہ جیسے جیسے اللہ کی معرفت حاصل ہوگی ویسے ویسے اللہ سے محبت پیدا ہوگی. تو اللہ یہ ایک پیمانہ سمجھیے. کوئی بھی عمل آپ نے کیا آپ راضی ہو جائیں گے، آپ کی رضا یہ ہے پہلا پیمانہ عطا. اور اس کے بعد کیا ہے؟ وہ کہے گا تم راضی ہو گئے، اب لو اس کے 10 برابر اور. وہ تمہاری رضا تھی، یہ ہماری عطا ہے. وہ ہو جائے گا اجرون کبیر. کہیں 10 برابر ہے، کہیں 100 برابر ہے، کہیں 1000 گنا ہے، کہیں واضح ہے. بس یہ سب تو ہو گئی بات. آخری ایک جملہ آج کہوں، کچھ بھی کر لو اپنی حیثیت پہچانو، اپنی حیثیت سے آگے نہ بڑھنا. اللہ کے نبی اور اللہ کے ولی کو اپنا جیسا نہ سمجھنا. ہمارا تمہارا بنیادی پیمانہ اجر ہے ہماری رضا. علی کے لیے پیمانہ اجر ہے خدا کی رضا. کتنا فرق ہے، کتنا فرق ہے، زمین تا آسمان. یہ تو محاورتاً کہہ دیا آپ نے. کتنا فرق ہے. ہمارے اور آپ کے عمل کی کا اجر ہماری رضا، علی ابن ابی طالب کے عمل کا اجر. قرآنی اور روائی حقیقت ہے نا. علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام
رضائے حق کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، مصطفیٰ پر جانثاری کے لیے ایک شب سو گئے تو اللہ نے اپنی مرضیاں دے دیں۔ میں کہتا ہوں جس کے خواب کی یہ قیمت ہے، اس کی بیداری کی کیا قیمت ہوگی؟ اللہ کی خاطر سو گئے علی تو اللہ نے مرضیاں دے دیں۔ اب اللہ کی خاطر علی زخم سہیں گے، جہاد کریں گے، محنتیں کریں گے، مشقتیں کریں گے، صبر کریں گے، کیا اجر ہوگا ان کا؟ بس گفتگو تمام۔ اللہ آپ تمام حضرات کو اجر کبیر عطا فرمائے، اجر کثیر عطا فرمائے۔ اس امام بارگاہ کو بنانے والوں کو جنت جنت اجر عطا فرمائے، اور آپ میں سے ہر ایک کو دنیا اور آخرت کی سعادتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ وہ اللہ جو علی کو شب ہجرت سو جانے پہ اپنی رضائیں دے دے، وہ علی کو اس مصیبت پر صبر کرنے کا کتنا اجر دے گا جس کا میں کل ذکر کر چکا ہوں کہ علی موجود ہیں اور علی کے سامنے علی کے بچے کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ زہرا موجود ہیں اور زہرا کے سامنے حسین کا لاشا پامال ہو رہا ہے۔ قیامت ہے، قیامت۔ اور عاشور ایک قیامت نہیں ہے، نہ جانے کتنی عظیم قیامتوں سے بڑھ کر قیامت ہے عاشور۔ علی دیکھ رہے ہیں علی کی بیٹی کے بازو میں رسن باندھی جائے، زہرا دیکھ رہی ہیں اور زہرا کی ذریت پہ ستم ہو رہا ہے۔ کیا کیا واقعات ہیں مصائب کے۔ ایک انتہائی دردناک منظر ہے واقعات مصائب میں۔ اس سفر میں میں ابھی تک اسے نہیں پڑھ سکا، اس سے پہلے میں پڑھ چکا ہوں پاکستان میں، اس سفر میں نہیں پڑھ سکا ہوں۔ آج اس وقت تذکرہ کر دوں کہ جب اسیروں کا قافلہ ناقوں پر سوار کر کے لے جایا جا رہا تھا تو ایک شقی نے آگے بڑھ کے کہا، کہاں ہے حسین کی وہ 4 سال کی بچی؟ جس سے حسین بہت پیار کرتے تھے، جو حسین کے سینے پہ سونے کی عادی تھی۔ آگے بڑھا وہ شقی اور اس 4 سال کی بچی کو لیا۔ پھوپھی روکتی رہی، ماں روکتی رہی، سید سجاد التجائیں کرتے رہے۔ اس نے اس بچی کو لیا اور تنہا ایک ناقے کی پشت پر لٹا کے رسیوں سے باندھ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آپ تصور کر سکتے ہیں جب ناقہ چل رہا ہو اور کسی بچی کو اس پہ لٹا کے اس کے کوہان پہ رسیوں سے باندھ دیا گیا ہو، جیسے جیسے ناقہ چلتا تھا بچی کے سینے میں زخم پیدا ہوتا، جگہ جگہ زخم پیدا ہوتا تھا، لہو رس رہا ہے، زخم پیدا ہو رہا ہے۔ بچی کہہ رہی ہے، ہائے بابا، ہائے بھیا، ہائے چچا عباس، بابا آپ کے بعد یہ دن بھی دیکھنا پڑ رہا ہے۔ یہ بچی تنہا چلتی رہی، قافلہ روتا رہا، قافلہ روتا رہا، یہاں تک تو روایت موجود ہے مستند کتابوں میں۔ اس کے بعد جو روایت ہے وہ
آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، ہم بھی سنتے چلے آ رہے ہیں، اور پھر میں عرض کرتا ہوں کوئی بعید نہیں ہے، کوئی مستبعد نہیں ہے کہ یہ واقعہ بالکل درست ہو، کوئی بعید نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ بچی چلتے چلتے زخمی بھی ہو چکی تھی، لاغر تو تھی ہی، بچی نہ جانے کسی مقام پر ناقے سے زمین پر گر گئی، چند قدم آگے بڑھا کارواں، اور اس کے بعد وہ نیزہ خود بخود رک گیا، زمین میں پیوست ہو گیا نیزہ، اور اب اسے جتنا بھی آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ لوگ آئے سید سجاد کے پاس، زین العابدین علی ابن الحسین، تم اس گھر کے صاحب اسرار ہو، بتاؤ یہ تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ کہا ذرا قافلے کا جائزہ لے لو، کہیں کوئی بچہ گر تو نہیں گیا ہے، کہیں کوئی پیچھے رہ تو نہیں گیا ہے۔ دیکھا گیا تو وہ ناقہ خالی تھا جس پر حسین کی 4 سال کی بچی تھی۔ تلاش شروع ہوئی، دیکھو یہ بچی کہاں گر گئی، کس وادی میں، کس نشیب میں، کس صحرا میں۔ تھوڑی دور لوگ گئے تھے تلاش کرتے ہوئے، دیکھا کہ ایک بوڑھی خاتون بیٹھی ہوئی ہیں، بچی ان کے آغوش میں ہے۔ بی بی جناب زینب آگے بڑھی، آپ کا بڑا احسان، معظمہ، مخدرہ، خدا آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے ہماری بچی کی جان بچا لی، آپ نے اس بچی کا دل بہلا لیا۔ ایک مرتبہ معظمہ نے نقاب رخ پلٹا، ہائے بیٹی زینب، تو میرا شکریہ ادا کر رہی ہے، ارے میں فاطمہ زہرا ہوں، یہ میری بچی ہے، میں اگر اس کی حفاظت نہ کروں گی تو کون کرے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار معبود ملت اسلامیہ کو، امت اسلامیہ کو امت واحدہ بنا دے۔ پروردگار ہم سب کو توحید حق صمدی، نبوت محمدی، ولایت علوی اور تہذیب آل محمد کے اوپر مجتمع کر دے، متحد کر دے۔ پروردگار ہمارے درمیان محبت اور اخوت کی رسمیں قائم فرما دے۔ پروردگار ہمارے جوانوں کے مستقبل کو روشن سے روشن تر فرما۔ معبود ہمارے معاشرے میں علم کا سچا ذوق پیدا کر دے، علم کی قدر شناسی اور علماء کی قدر دانی پیدا کر دے۔ پروردگار جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ پروردگار جناب اختر ضامن صاحب کو، جناب نجم الحسن جعفری صاحب کو، اور جتنے حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، حضرت علامہ سید ذوالقدر رضوی صاحب کو، جناب حسین موسیٰ صاحب کو، جتنے بھی بیمار ہیں پروردگار صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار جن کے نفس بیمار ہیں، جن کے ذہن مریض ہیں، ان کو بھی خوش نفس اور روشن ذہن بنا دے۔ پروردگار ہمارے عقائد کو صحیح اور پختہ اور راسخ بنا دے۔ پروردگار ہمیں سچے عمل کا پابند بنا دے۔ پروردگار ہماری تمام تخلیقی صلاحیتوں کو حسن عمل خلق کرنے کے لائق بنا دے۔ پروردگار اپنی توفیقات ارزانی فرما۔ پروردگار اپنی برکتوں کی بارش فرما۔ پروردگار مرجعیات رشیدہ کی حفاظت فرما۔ مراجع کرام کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ۔ رہبر معظم امت اسلامیہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار پرچم اسلام بلند رہے، پرچم مسلمین بلند رہے، عزت و آبرو مسلمانان جہان محفوظ رہے۔ پروردگار ظلم کا نشان مٹا دے، عدل کا پرچم بلند کر دے۔ اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔